احمد علی گل صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس سیلابی صورتحال پہ؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر۔ ابھی جو صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ستلج پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہائی فلڈ کی سچویشن ہے، اور یہ اصل میں ہمارے ستلج کے جو دریا کا راستہ ہے اس کے اندر کافی بستیاں ہیں، کافی گاؤں ہیں، اور کچھ جب سے 1990s کے بعد سے کافی انکروچمنٹ بھی ہمارے اس فلڈ پلین کو ہوئی بھی ہے، تو اس میں ہمارا جو سیلاب جب بھی انڈیا کی طرف سے پانی چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد سے کافی زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے۔ تو ستلج کے اوپر تو کچھ اسی طرح کی صورتحال بہترین چلتی آ رہی ہے، اور یہ آگے جب تک یہ چناب کے اندر داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ پورا راستہ جو ہے یہ ہائی فلڈ کی سچویشن میں رہے گا۔ اسی طرح جو آپ نے بتایا کہ انڈیا کی طرف سے چناب میں وارننگ بھی انہوں نے ایشو کی ہے، ان کے ہائی کمیشن نے کیا ہے اور بتایا ہے کہ مرالہ کے مقام پہ سیلاب کی ہے ایکسپیکٹیشن ہے اور آ سکتا ہے۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چناب میں جب یہ آتا ہے تو چناب اور جیلم جو ہے یہ رمو براج پہ جا کے انسائڈ کرتے ہیں، کانفلوئنس آتا ہے۔ تو یہ ان دونوں دریاؤں کے اندر ہم میڈیم ٹو ہائی فلڈ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان دا کمنگ ڈیز۔ اور جب ہمارا انڈس ہے اس کے اندر بھی ہمارا نیچے کی طرف یعنی تونسا سے نیچے کی طرف میڈیم ٹو ہائی فلڈ چل رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ کوئی اتنا ابھی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، لیکن فکر کی بات تب ہوگی جب دو دریاؤں میں جب جو فلڈ کی پیک ہے وہ آپس میں ٹائمنگ اس کی اگر کوئنسائڈ کر جائے تب زیادہ خطرے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس طرح کی صورتحال میں بنتی نظر نہیں آ رہی، تو ہم میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب لاہور میں بھی دریائے راوی میں نچلے درجے کا سیلاب جو ہے اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے، پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی ہے۔ لاہور میں شادرہ، اچھرا اور بند روڈ سمیت متعدد علاقوں میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وہ اصل میں دیکھیں، ہم جب سے انڈس واٹر ٹریٹی ان پلے آئی ہے اور انڈیا کی ایسٹرن ریورز پہ ہماری ایسٹرن ریورز پہ انڈیا نے جب سے ڈیم بنائے ہیں اس کے بعد سے ہم نے اپنی ایسٹرن ریورز پہ بے تحاشا انکروچمنٹ کی ہے، اور کافی زیادہ یعنی اگر آپ شاہدرہ کی برج کے نیچے دیکھیں تو دونوں سائڈوں پہ کچی وادیاں بے تحاشا ہیں۔ تو وہ اس علاقے کو خود سے لوگوں نے ازیوم کر لیا ہے کہ وہاں پہ اب رہنا، حالانکہ وہاں پہ رہنا سیف نہیں ہے، وہ دریا کا راستہ ہے۔ تو تھوڑا سا پانی ابھی راوی میں آنے والے اگلے کچھ دنوں کے اندر، تو اس میں کوئی بہت زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن اس علاقے کے اندر جس جگہ جو بیسکلی دریا کا راستہ ہے اس کے اندر مقیم جو لوگ ہیں ان کو وارننگ دینی چاہیے کہ یہ جگہ رہنے کے لیے سیف نہیں ہے، اور ان کو کچھ دیر کے لیے نقل مکانی کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بیسکلی وہ دریا کے راستے میں بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سیلاب کی بہت بڑے پیمانے پہ تباہ کاریاں ہیں، کیا ریزن نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا ویک پوائنٹس نظر آتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں جنرلی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیزاسٹر ہے یا سیلاب ہے وہ اس وقت تک نہیں آتا یا اس وقت تک لوگوں کو متاثر نہیں کرتا جب تک کہ وہ پور گورننس اور لوگوں کی ولنریبلٹی کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا، اور وہ دونوں طرف جب کمی کوتاہی ہوتی ہے تبھی جا کے وہ ڈیزاسٹر بن جاتا ہے۔ تو ہم جو بھی دیکھیں وہ لوکل گورنمنٹ کے نظام فعال نہیں ہے اس پورے ملک کے اندر، اور جب تک آپ اس کو فعال نہیں کریں گے اور وہ چلے گا نہیں، اور لوگوں کے مقامی سطح کے اوپر ان کو آگاہی نہیں ہوگی کہ وہ کس خطرے میں رہتے ہیں، اور ان کو ریگولیشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مقامی سطح پہ نہیں صحیح طرح سے کی جائے گی، اس وقت تک یہ مسئلہ کنٹینیو کرتا رہے گا۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ حل نہیں ہے انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب تک اس کو ایک رسپانس اورینٹڈ یا رسپانس سینٹرک اپروچ کے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم ریئیکشن موڈ میں رہیں گے، اس وقت تک ہم اس مسئلے کو صحیح جڑ سے حل نہیں کر سکتے۔